کہ ہیپی ویلنٹائن ڈے، کہ ہیپی ویلنٹائن ڈے، کہ ہیپی ویلنٹائن ڈے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے سید مزمل کی ایک ویڈیو جو انہوں نے ویلنٹائن ڈے کے بارے میں بنائی اور پاکستانی معاشرے پہ شدید تنقید کرتے ہوئے انہوں نے آخر میں کہا ہیپی ویلنٹائنس ڈے۔ میں اس ویڈیو کا کلپ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا بھی چلا جاؤں گا اور اس پہ ہم کومنٹ بھی کریں گے کہ کیا یہ ویڈیو جو انداز تنقید یا جو اسلوب تنقید انہوں نے اپنایا کیا وہ درست تھا یا غلط۔ فیصلہ آپ خود کیجئے گا۔ کوشش یہ کریں گے کہ اختلاف کے جو اسلوب ہیں انہیں ملوز خاطر رکھتے ہوئے اختلاف کیا جائے۔ خواتین کے لیے سب سے خطرناک ترین ملک، جہاں پر پچھلے 5 سال کے اندر 22,000 خواتین کا ریپ کیا ہے یہاں کے مردوں نے۔ پھر 2015-16 کے اندر پاکستان ٹاپ پون سرچنگ کنٹریز میں نمبر 1 پر آیا تھا اور اب بھی ٹاپ 20 کے اراؤنڈ ہی رہتا ہے۔ سید مزمل نے اپنا کیس بلڈ کرنے کے لیے اور پاکستانی معاشرے پہ تنقید کرنے کے لیے اور ویلنٹائن ڈے کی مبارک دینے کے لیے جو ڈیٹا اکٹھا کیا وہ تھا ریپ کا ڈیٹا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 22,000 خواتین اس ملک میں پچھلے 5 سالوں میں ریپ ہوئی ہیں۔ یہ ڈیٹا تو اپنی جگہ درست ہے اور یہ مدعا اٹھانا بھی درست، لیکن اس کو بنیاد بنا کے پاکستانی سوسائٹی کو سکھ سوسائٹی کہنا اور معاشرے کو بدحال معاشرہ کہنا یہ شاید درست نہ ہو۔ 22,000 خواتین کا ریپ کسی طرح سے بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن 22 کروڑ عوام اس ملک میں رہتے ہیں اور اگر پرسنٹیج نکالی جائے تو کوئی 0.0001% نکلے گی۔ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہم ریپ کو جسٹیفائی نہیں کر رہے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس کے اوپر نہ صرف اس مدعا کو اٹھانا چاہیے، اس ایشو کو اٹھانا چاہیے، پبلک اویئرنیس لانی چاہیے، بلکہ کڑے قوانین لانے چاہیے اور سزاؤں کا تعین بھی اور سزائیں دینا بھی اس کو لازمی کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کی برائی سے بچا جا سکے اور جو وہ کالی بھیڑیں ہیں اس کو معاشرے میں سے نکال باہر کیا جائے۔ لیکن کیا اس کو پرپسفلی استعمال کرتے ہوئے، ریٹرک کا استعمال کرتے ہوئے، پروپیگنڈا کرتے ہوئے پاکستانی سوسائٹی کو ایز اے ہول برا کہنا، بدحال معاشرہ کہنا، سکھ سوسائٹی کہنا کیا درست ہے یا نہیں؟ فیصلہ آپ خود کیجئے۔ دوسری طرف سید مزمل نے اپنے آرگیومنٹ دیتے ہوئے یا اپنا آرگیومنٹ بلڈ کرتے ہوئے یا سو کالڈ آرگیومنٹ جس میں وہ پاکستانی معاشرے کی برائیاں پیش کر رہے تھے اور پاکستان معاشرے کو ایک سکھ سوسائٹی ڈکلیئر کر گئے ہیں، اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ سن 2015 اور 16 میں ٹاپ پون سرچنگ کنٹری میں پاکستان کا نام تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ اب بھی پاکستان ٹاپ 20 کنٹریز میں آتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک سمپل ارتھمیٹکس ہے کہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے۔ پاکستان کی آبادی دنیا میں پاکستان 5واں بڑا ملک ہے۔ مور پیپل مور آئی بالس، اور زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے۔ کم لوگ ہیں تو کم آنکھیں ہیں جو اس طرح کے میٹیریل کو کنزیوم کریں گے۔ تو ایک برائی اپنی جگہ برائی ہے، برائی کو جسٹیفائی کیے بغیر، اس ایکٹ کو جسٹیفائی کیے بغیر کم از کم یہ تو دیکھیے کہ ڈیموگرافیکلی پاکستان کی پاپولیشن کیا ہے۔ اگر پاکستان 5واں بڑا ملک ہے تو پھر پاکستان کے اس میں سکور جو ہے وہ بڑا آئے گا اور خدا نخواستہ پاکستان کا نام ایسے ملکوں میں آ جائے گا جو پورن میٹیریل بہت کنزیوم کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے یہ کہنا کہ پاکستان اس لیے ایک سکھ سوسائٹی ہے، آئی تھنک دس از ناٹ جسٹیفائڈ۔ آئی تھنک کہ یہ جچتا نہیں ہے سید مزمل جیسے ذہن کو، ایک ایسے شخص کو جس کو جو انٹلیکچولی کیپیبل ہے چیزوں کو ڈٹرمن کرنے کے لیے، نتیجہ اخذ کرنے کے لیے، اگر وہ 22 نتیجہ اخذ کرے گا اور اس طرح کی بنیاد پر لوگوں کو نفرت دلا کر یا لوگوں کو یہ بتا کر کہ پاکستانی قوم کا مزاج اور پاکستانی قوم کے مورلز اور اخلاقیات اور اس کے آداب کس حد تک گر گئے ہیں، اس طرح نفرت دلا کے اگر آپ اپنا آرگیومنٹ ثابت کرتے ہیں تو اس کو پروپیگنڈا اور ریٹرک کہتے ہیں انفارچونیٹلی، جو آئی تھنک کہ مزمل کو سوٹ نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، اور گلوبل کرپشن انڈیکس میں آخری 60 ممالک میں سے ایک ہے ماشاءاللہ۔ پھر مزمل صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو گلوبل کرپشن انڈیکس ہے اس میں پاکستان آخری 60 ممالک میں ہے۔ یہ انفارمیشن کی حد تک ہوتا تو بہت خوب ہوتا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ فرمانے لگے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جو ہے وہ ہم نے چونکہ محاورتاً بولنا شروع کر دیا اور اکثر اوقات ہم اس کے مطلب اور مفہوم پر نظر نہیں رکھتے، تو ماشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ چاہے۔ تو اللہ نے تو نہیں چاہا کہ پاکستانی کرپشن کے اندر اپنا نام پیدا کریں، ہمیں تو اخلاقیات کا اور قرآن کے اندر احکامات کی صورت میں سبق دیا گیا ہے کہ خیر کو اپنا اور شر سے بچو۔ تو جو اپنے عیوب ہیں اس پر ماشاءاللہ کہہ دینا یہ بھی اس طرف نشاندہی کرتا ہے کہ سوچے سمجھے بغیر ایک ذہن کے ساتھ
प्री ऑक्यूपाइड जहन के साथ, बाइस्ड जहन के साथ ये वीडियो बनाई जा रही थी, जिसमें वैलेंटाइन डे की जस्टिफिकेशन देने की बजाय उन्होंने पाकिस्तान सोसाइटी को इतना बुरा, बदहाल और बदकिरदार साबित करने की कोशिश की कि शायद अगर बदकिरदारी है पाकिस्तान में तो फिर ये बदकिरदारी क्यों नहीं। उनकी वीडियो सुनते हुए मुस्तकिल लग रहा था कि आर्ग्यूमेंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोग इतने बदकिरदार हैं तो ये वाली बदकिरदारी क्यों नहीं। बड़ी मशहूर कहावत है अंग्रेज़ी की कि 2 wrongs कैन नॉट मेक 1 right। अगर कहीं और तरफ गलती हो रही है, बजाय उस गलती को दुरुस्त करने के आप ये नहीं कह सकते कि ये गलती और कर लो, एक गुनाह और सही। तो इस पे भी हमें नज़र करनी चाहिए, रखनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि सैयद मुज़म्मिल साहब को इस पे रिव्यू करना चाहिए अपनी ओपिनियन को, क्योंकि जब आप कौन से मुखातिब होते हैं और एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे, ओपिनियनेटेड पर्सन के तौर पर लोगों की ओपिनियन मेकिंग कर रहे होते हैं, तो आपको कुछ भी हो कम अज़ कम बाइसनेस रख कर एनालाइज नहीं करना चाहिए। जब इस मुल्क के अंदर आप वैलेंटाइंस डे का नाम लेते हैं तो पहला इल्ज़ाम आप पे बेहयाई का लगता है, और दूसरा ये लगता है कि आपसे सवाल होता है कि क्या तुम अपनी बहन को वैलेंटाइंस डे वाले दिन बाहर भेजोगे। मतलब इनको वो नीचा कहता है ना कि अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स को डिनाई कर करके जो एक स्लेव होता है ना, वो अपनी जिबिल्लत, अपनी नेचर से इतनी नफ़रत करता है कि वो मेंटली सिक हो जाता है। उसको पता नहीं होता कि मेरे अंदर जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो क्यों आई हैं मेरे अंदर, तो वो उससे रेजिस्ट कर करके, उसको रिपेल कर करके उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुज़म्मिल साहब की कोई भी वीडियो हो नीट्शे के बगैर भला कैसे कंप्लीट हो सकती है। नीट्शे को कोट करना वो कभी नहीं भूलते, और इसमें उन्होंने एक इंतहाई अजीब बात नीट्शे की कोट की, जिसमें वो इनका ये कहना था कि नीट्शे कहते हैं कि जो शख्स या जो लोग अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स को मुस्तकिल रेजिस्ट करते रहते हैं वो इंसेन हो जाते हैं, उनके अंदर एक मेंटल सिकनेस आ जाती है। बड़ी अजीब बात है, क्या ही आयरनी है कि नीट्शे का जो अपनी ज़िंदगी का अख्ताम था उसके ऊपर अभी तक ये बहस होती है कि वो मेंटली डिस्टेबल हो चुके थे और मेंटल सिकनेस जो है उनसे एट्रीब्यूट की जाती है, और अभी इस पर बहस बाकी है कि क्या वो इंसैनिटी में दाखिल हो चुके थे या नहीं हो चुके थे। तो इंसैनिटी के लफ्ज़ मेंटली डिस्टेबलाइजेशन जो है उसके हवाले से जो कनेक्शन है वो तो नीट्शे के साथ डेवलप किया जाता है। इन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ नीट्शे को कोट करके पाकिस्तानी कौम को कहा कि ये मेंटली सिक हो गए हैं, क्योंकि जो बात की वो बड़ी अजीब थी, क्योंकि मर्द जो हैं वो औरतों को अपने घरों से निकलने की इजाज़त नहीं दे रहे, और वो ये कहते हैं कि अगर उनसे ये कहा जाए, इस हवाले से वैलेंटाइन डे के हवाले से बात की जाए, तो वो फ़ौरन कहते हैं कि क्या तुम खुद अपनी बहन को वैलेंटाइन डे पे बाहर जाने दोगे। और इस सवाल के ऊपर जो चंद लोग शायद करते होंगे उनसे, जिनके साथ ये मुकालमा करते हैं, सिर्फ उस बुनियाद के ऊपर बहुत सारी जो पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी है उसको इन्होंने उसकी पिक्चर डिपिक्ट करनी शुरू कर दी, और उसमें सिर्फ एक तबका जो काली भेड़ें हैं, जो रेप में इन्वॉल्व हैं, जो पोर्नोग्राफी में इन्वॉल्व हैं, या वो किसी और बुराई में इन्वॉल्व हैं, उस बुराई की बुनियाद के ऊपर वैलेंटाइन डे की जस्टिफिकेशन क्रिएट कर ली गई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सैयद मुज़म्मिल एक अच्छा जहन है, सैयद मुज़म्मिल एक काबिल आदमी है, और सैयद मुज़म्मिल जो हैं मैं उनसे एक ऐसा एनालिसिस एक्सपेक्ट करता हूँ जो बाइस ना हो। मैं ऐसा एनालिसिस एक्सपेक्ट करता हूँ जो डेमोग्राफिकली वीक ना हो। मैं ऐसा एनालिसिस एक्सपेक्ट करता हूँ जिसमें वो नीट्शे को मिसप्लेस ना कर रहे हों, नीट्शे को मिस कोट ना कर रहे हों, या नीट्शे को मिस अप्लाई ना कर रहे हों। जहाँ पे वो गलत तरीके से नीट्शे की एप्लीकेशन करेंगे या उसके कोट को गलत तरीके से कौमी लेवल पर पाकिस्तान के अप्लाई करके पाकिस्तानी कौम को रेटरिक का इस्तेमाल करते हुए, प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल करते हुए, और वो चीज़ जो उनके दिल के करीब है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, आई थिंक इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट ऑन। अगर आपको फ्रीडम्स चाहिए, अगर आप समझते हैं कि हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो उस फ्रीडम की कुछ ना कुछ कैद तो होगी, कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस तो होंगी। उस रेस्ट्रिक्शंस को रिबट करने का या उसे रिपेल करने का ये तरीका नहीं होना चाहिए कि माशरे को एज ए होल एक बदहाल और मेंटली सिक माशरा करार दे दिया जाए। अगर मैंने कोई काम करना है, मुझे भी किसी और से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी ख़वातीन घर में जो हैं, जो बहनें हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, वो सिर्फ़ इसलिए शराफत की पैकर हैं, सिर्फ़ इसलिए अच्छी हैं कि आपने उनको परमिशन नहीं दी गंदे काम करने के लिए, तो आप ये सोच लें कि आप ख़ुद कितने मॉरली बैंकरप्ट हैं कि आप ये बता रहे हैं लोगों को कि अगर मैं अपने घर की ख़वातीन को परमिशन दे दूं कि तुम बाहर जाके जो मर्ज़ी करो, तो वो हाथ से निकल जाएंगी और किसी दुनिया के मॉरल को वो ख़ातिर में लाए बग़ैर ऐसे काम करना शुरू हो जाएंगी कि आपका सर शर्म से नीचे झुक जाएगा। और ये वो सोच है जो आपको बताती ये है कि जितनी भी दुनिया की ख़वातीन हैं उनकी कोई मोरालिटी नहीं है।
ان کو باندھ کے رکھو. اگر انہیں چھوڑ دیا اور پرمیشن دے دی باہر جانے کے لیے, پھر تو کچھ بچے گا ہی نہیں. پھر تو ایسی شرم وہ آپ کے اوپر لے کر آئیں گی کہ آپ یاد رکھیں گے اس کو. تو یہ وہ سک اور ذہنی بیمار معاشرہ ہے جہاں پہ کسی خواتین کو شریف صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے گھر کے مرد نے پرمیشن نہیں دی کوئی غلط کام کرنے کے لیے. تو ان لوگوں کو اوائڈ کرتے ہوئے نا میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہیپی ویلنٹائن ڈے. آخر میں جاتے جاتے ایک بات کہ سید مزمل کی کئی ویڈیوز میں یہ دیکھا گیا جو وہ شاید گھر میں شوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا آفس میں, کہ ان کی بیک گراؤنڈ میں جو تصاویر لگی ہوتی ہیں اس میں ایک تصویر نیٹشے کی اور ایک تصویر کرسٹوفر ہچنس کی ہے. اور لوگوں کی تصاویر چونکہ واضح نہیں ہے تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ دونوں لوگ جو ہیں, جو نیٹشے ہے وہ لکھتا ہے گاڈ از ڈیڈ, اور جو کرسٹوفر ہچنز ہیں ان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ ایک ایتھیسٹ تھے اور ملحدانہ فکر رکھتے تھے, ایتھیسٹ پوائنٹ آف ویو رکھتے تھے. سید مزمل کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ اپنی خیال کی سمت جہاں سے لیتے ہیں یا جہاں سے انسپریشن لیتے ہیں کم از کم وہ چھپاتے نہیں ہیں. انہوں نے وہ یہ تصاویر اپنے گھر میں لگائی ہوئی ہیں یا اپنے آفس میں لگائی ہیں جہاں پہ وہ شوٹ کرتے ہیں. میں اس کا یہ اسکرین شاٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, اور اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اس تھاٹ سے ضرور انسپائرڈ ہیں کسی نہ کسی درجے میں, کیونکہ کوئی شخص تصویر تب تک اپنے پیچھے دیوار پہ ویڈیو میں نہیں شو کرتا جب تک وہ اس تھاٹ سے انسپائر نہ ہو. تو اس بات کا ضرور ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ تسلیم کرنی پڑے گی بات کہ انہوں نے جو چیز وہ سمجھتے ہیں وہ چیز وہ دکھاتے ہیں. لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک اسلامک معاشرہ ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر اسلامی روایات ہیں, اس میں اسلامی احکامات سے بہت سی چیزیں انسپائر کر کے معاشرے کو اور کلچر کو تشکیل دے رہی ہوتی ہیں. مرد ایک ہیڈ آف دی فیملی سمجھا جاتا ہے. پرمیشن لینا ماں باپ سے یہ ہمارا دین سے چیزیں اخذ کی گئی ہیں اور لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں اور نسل در نسل چل رہے ہیں. اگر وہ معاشرے کے فیبرک کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ کس فکر سے زیادہ انسپریشن حاصل کرتے ہیں. اگر یہ فکر کرسٹوفر ہچنس کی فکر سے انسپائرڈ ہے یا اگر یہ فکر نیٹشے کی فکر سے انسپائرڈ ہے تو وہ دونوں ایک انٹلیکچوئل تو ہیں, لیکن انٹلیکچوئل جو ہیں وہ دنیا میں ہر مذہب میں اور ہر لا مذہب مکتبہ فکر میں بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہم وہاں سے انسپریشن لے کر اس کو نافذ کر دیں گے کسی اسلامی معاشرے پہ تو جو آج کا یوتھ ہے وہ بڑی جلدی ڈس اورینٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ جو انٹلیکچوئل بات ہوتی ہے اس کے اندر محسوس تو ایسے ہو رہا ہوتا ہے جیسے یہ بالکل سچ ہے, لیکن کبھی کبھی اس میں ریٹرک بھی ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں اس طریقے کے ساتھ آپ پور اسٹیٹسٹیکلی اینالائز چیزوں کو کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ لیبل کرتے ہیں اور اس جو 0.001% ہے اس کو 100% پہ اپلائی کر کے پوری سوسائٹی کا مطلب کیا کہنا چاہیے, میں کیا کہوں کہ سوسائٹی کا زوال شو کر دیتے, جیسے سوسائٹی زوال کا شکار ہو گئی ہے, سوسائٹی ختم ہو گئی ہے, سوسائٹی میں ڈس آرڈر ہے, مینٹلی سک ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کمنٹس جو ہیں یہ درست نہیں ہیں, اور وی wish Sayyid Muzammil best of luck and we think that he is a good mind and we expect کہ فیوچر میں جب وہ انالائز کریں گے تو اس میں بائسنس شو نہیں کریں گے اور اس کو بہتر طریقے کے ساتھ برائی کو ضرور سامنے لے کے آئیں گے. معاشرے کی ان غلط پہلوؤں کو جہاں پہ بھی بہتری کی گنجائش ہے اسے ضرور لوگوں کے سامنے لائیں گے, لیکن اس کو بنیاد بناتے ہوئے پوری کی پوری سوسائٹی کو غلط کہہ دینا یا مینٹلی سک کہہ دینا یہ توہین ہے. آخر میں جاتے جاتے ایک بات اور وہ یہ کہ سید مزمل بلوچوں کے حق میں بہت آواز اٹھانے والے آدمی ہیں. ان کی کئی ویڈیوز ہیں جس میں وہ بلوچوں کے حق کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا وہ ساتھ ہی یہ نہیں دیکھتے کہ بلوچ معاشرے میں عورت کو کیسے رکھا جاتا ہے؟ اس پر تو وہ تنقید نہیں کر رہے ہوتے اس وقت. اسی طرح سندھی اپنی روایت میں اپنی خواتین کو کس طرح سے رکھتے ہیں, کے پی کے میں عورتوں کو کس طرح سے پردے میں رکھا جاتا ہے, اس کے بارے میں تو وہ بات نہیں کرتے. جنیرک کمنٹ کر دیتے ہیں پوری پاکستانی سوسائٹی پہ. کے پی کے میں عورتوں کو جس طرح سے رکھا جاتا ہے یہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق جو انہوں نے سمجھا اس کے مطابق یہ ان کی فریڈم ہے کہ وہ اس طرح سے جینا چاہتے ہیں. بلوچ جس طرح سے جی رہے ہیں اور جس طرح سے خواتین وہاں پہ رہ رہی ہیں انہوں نے تو کبھی اس طرح سے احتجاج نہیں کیا جس کو ایڈوکیٹ کر رہے تھے سید مزمل صاحب. تو وہ وہی اسلامی معاشرہ ہے, وہی اسلامی فکر ہے جس کو جس طرح سے انہوں نے سمجھا اپنی آزادی کو اس طرح سے انہوں نے ایکسپریس کیا. اسی طرح سے جو سندھی معاشرہ ہے اس میں جس طرح سے انہوں نے اسلامی فکر کو سمجھا اور اپنی زندگیوں پہ اپلائی کیا ہے, رہن سہن کا وہی رواج اور وہی تہذیب موجود ہے. اگر ہم اس کے اوپر اس طرح سے پاسنگ اور سویپنگ سٹیٹمنٹس دیں گے تو اس طرح سے معاشرے میں ڈس آرڈر آتا ہے, معاشرہ پروگریس نہیں کرتا بلکہ ریگریس کرتا ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے, جیسے ہم ایک لبرل کا احترام کرتے ہیں اسی طرح سے وہ لوگ جن کو ہم کنزرویٹو کہتے ہیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے.
سید مزمل صاحب کی بھی گفتگو کا احترام کرنا چاہیے، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اس بات کو بھی کھلے دل کے ساتھ سننا چاہیے کہ کیا کسی ایک چیز یعنی ایک برائی کو بنیاد بنا کے آپ ایک اور برائی کی اجازت مانگنا شروع کر دیں، یہ درست ہے یا نہیں؟ ویلنٹائن ڈے کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے اوپر کبھی دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں یہ کیا ہے، اور ہم نے اس کو اپنے معاشرے میں کیسے انڈرسٹینڈ کیا ہے، یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ کلچر کس طرح سے ایوالو ہو رہا ہے، کیا یہ کلچر ہمارے معاشرے کے مطابق ہے بھی یا نہیں، اس پہ پھر بات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔